السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے شوہر کی اطاعت جنت کی ضمانت۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے تو یقیناً میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اس کی اپنی بیوی پر بہت زیادہ حقوق ہیں، اور اگر کوئی عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت حاصل نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے خاوند کے حقوق کو ادا نہ کر سکے، اور اگر خاوند اس سے ہم بستری کی خواہش کرے تو اس پر اس کی خواہش کا احترام ضروری ہے، خواہ کجاوا بادھے اونٹ پر سوار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کا شوہر اسے ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو فوراً اسے چلے آنی چاہیے۔ دوسری ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اگر اس کا شوہر ہم بستری کے لیے یا بستر پر بلائے، اگر وہ عورت نہ آئے، رات بھر فرشتے اس کے لیے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اگر قدموں سے لے کر کے سر تک اس کا انگ انگ زخموں سے بھرا ہوا ہے، اس کے جسم میں پھوڑے اور پھنسی ہیں، سب نکلے ہوئے ہیں اور ان زخموں سے پیپ بہہ رہے ہیں، پھر یہ عورت اپنی زبان سے اس کو صاف کرے، تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر ایک شوہر دن بھر محنت کڑی دھوپ میں قد و کاوش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کس کے لیے؟ آپ کے لیے محنت کرتا ہے۔ ذرا ایک دن جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کتنی محنت اور کتنی دھوپ کے اندر وہ کام کرتا ہے، صرف اس لیے کہ میری بیوی اور بچے خوش رہ سکیں۔ لیکن آج معاشرہ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ بہت سارے عورتیں فوراً شوہر سے لڑائی اور جھگڑے شروع کر دیتی ہیں، یہ نہیں معلوم کہ شوہر کی اطاعت کر لینا، شوہر کی بات کو مان لینا ان کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جنت کی خوشخبری ہے اور ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ لیکن بہت سارے ہمارے شوہر، ہمارے بہت سارے بھائی جو یہ بہت ساری چیزیں اپنی بیویوں پر ظلم اور زیادتی بھی کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ظلم اور کرتے ہیں ان کے اوپر۔ میرے ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ بیویوں کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کریں، اور شوہروں سے اور عورتوں سے میری گزارش ہے، میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عورتیں نہ بتاؤں جو جنت کی وارث بنیں گی؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ عورت جو کثیر الاولاد ہے اور اپنے خاوند سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، بے انتہا محبت کرتی ہے اپنے شوہر سے، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں سے بے انتہا محبت کریں، اتنی محبت کریں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اتنی محبت کرتی ہے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔
جب وہ غصے میں ہو، یعنی اس کا شوہر غصے میں ہو، یا اس پر زیادتی بھی اگر کر دے، یا اس کا خاوند اس سے ناراض بھی اگر ہو جائے، تو وہ کیا کہے گی عورت؟ اگر وہ کہے یہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک اپنی آنکھ کو نیند کے مزے سے لطف اندوز نہیں ہونے دوں گی، اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہو جائے گا. یعنی میں اپنے شوہر کو جب تک راضی نہیں کر لوں گی جب تک میں سوؤں گی نہیں. آج اس کے برعکس شوہر ناراض ہو گیا، بیوی دوسرے کمرے میں مزے لے کر کے سو رہی ہے. میرے ماں اور بہنوں، اپنے شوہروں کو ناراض نہ کریں، آپ ان کو راضی رکھیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت اگر 4 کام کر لے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے وہ داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. وہ رمضان کے روزے رکھ لے، اور دوسری نماز کی محافظت کر لے، اور تیسری اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے. یہ 3 کام تو آسان ہے. چوتھا کام پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ کہ وہ اپنے شوہر، اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کر لے. جنت کے 8 دروازے سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کہے گا جس سے تو داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہوتی ہے، حالانکہ وہ اس سے کسی صورت میں بھی کیا مستغنی نہیں ہو سکتی ہے. حضرت حسین بن محسن بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھوپھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم خاوند والی ہو، یعنی تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں شادی شدہ ہوں، ہمارے شوہر ہیں. اس نے کہا میں اس کی خدمت میں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ان کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے؟ میں نے کہا یعنی حسین بن محسن کی جو پھوپھی تھی انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہوں، میں ان کی خدمت کرتی ہوں اور اطاعت اور فرما برداری بھی کرتی ہوں. تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات کو ہمیشہ اپنے پیش نگاہ رکھنا، اپنے ذہن نشین کر لو کہ تیرا اپنے خاوند کے ساتھ سلوک کیسا ہے. بے شک وہی تیرا جہنم اور وہی جنت ہے. چاہو تو ان کی نافرمانی کر کے جہنم حاصل کر لو، اور چاہو تو ان کی اطاعت اور فرما برداری کر کے تم جنت حاصل کر لو. اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 انسان ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی ہے. نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی، بس ان کے سروں تک رہتی ہے، آگے کہیں نہیں جاتی ہے. کون ہے وہ شخص؟ پہلا وہ شخص ان میں سے ایک وہ جو اپنی آقاؤں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئیں. یعنی جو لوگ کہیں کام کرتے ہیں اپنے مالک کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں بغیر بتائے ہوئے، جب تک وہ لوٹ کر کے اپنے مالک کے پاس دوبارہ نہیں آئیں گے، جب تک کوئی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، عند اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی اور ان کی نمازیں اور عبادتیں سر سے اوپر تک نہیں جائیں گے. دوسری وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے اس رویے سے توبہ کر لے، توبہ کر لیتی ہے اور اپنے شوہر کو منا لیتی ہے اور راضی کر لیتی ہے. جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کرے گی، اپنے شوہر کو منائے گی نہیں، اس وقت اگر کوئی عبادت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اس کے سروں سے اوپر نہیں جا سکتی ہے. میرے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کریں تاکہ آپ عبادت بھی کریں، عند اللہ کے نزدیک کیا ہو، قابل قبول بھی ہو. اور انشاءاللہ اور بھی جو باتیں ہیں اگلے درس کے اندر انشاءاللہ بتلائے جائیں گے. میرے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان عورتوں کو اور مسلمان مردوں کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کریں اور تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.